بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج بن یوسف اور عبد الرحمن بن محمد۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ سن 78 ہجری میں حجاج نے ملحق کو خراساں کا اور عبید اللہ بن ابی بکرہ کو سجستان و سندھ کا امیر مقرر کیا۔ سندھ اور سجستان میں سیستان پر مشرق کی طرف سے ہندیوں اور شمال کی طرف سے ترکوں اور مغلوں کے حملے ہوتے رہتے تھے۔ اسی لیے حجاج نے ہمیان بن عدی اسدی کو ایک چست و چالاک اور خوب مسلح دستہ فوج دے کر مقام کرمان میں مقیم کر دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ جس وقت سجستان اور سندھ کے عامل کو ضرورت پیش آئے اس کی مدد کرو۔ عبید اللہ بن ابی بکرہ اپنے صوبے میں پہنچ کر انتظام ملکی میں مصروف ہوا اور ہمیان بن عدی کرمان میں ایک زبردست فوج اپنے ماتحت دیکھ کر باغی ہو گیا اور بجائے مدد دینے کے خود عبید اللہ بن ابی بکرہ کے علاقے پر حملے کیے گئے۔ ہاں حجاج اب نے یہاں اس پر نا واقعے سے اب یہاں پر تھوڑا سا میں میپ اوپن کرتا ہوں، آپ جو ہے نا وہ ریڈنگ کر کے ہمیں بتائیں کون کہاں پہ گیا، تاکہ جو ہے نا وہ اچھا چیزیں کریں۔ تو حجاج بن یوسف کچھ اس طرح سے ہیں، دیکھیں جی یہاں پر آپ لوگوں کو بصرہ نظر آ رہا ہوگا، یہ والا دیکھیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا آپ لوگ اپنی اسکرین کے اوپر اس کو زوم بھی کر سکتے ہیں خود سے۔ یہ بصرہ ہے اور یہ عراق ہے، یہ کوفہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور ان دونوں کو ملا کر بصرہ پلس کوفہ کو ملا کر اس زمانے میں عراق کہتے تھے، اس لیے آپ کو یہ عراق لکھا ہوا نظر بھی آ جائے گا۔ جی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ مشرق کی جانب، یعنی یہ مشرق ہے اس طرف، اور یہ اوپر کی جانب شمال ہے اس طرف، یہاں پر کیا ہو رہی ہیں؟ بغاوتیں ہو رہی ہیں، لوگ جو ہیں وہ بغاوت کرتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں حکومت کے خلاف۔ تو اس نے بغاوت کو ختم کرنے کے لیے دو لوگوں کو اپوائنٹ کیا کہ آپ لوگ جائیے اور یہ جو بغاوتیں ہو رہی ہیں ان کو دبائیے۔ تو حجاج بن یوسف نے کس کو کہاں بھیجا جی؟ پہلا نام؟ ہمیان بن عدی اسدی کو چست و چالاک اور خوب مسلح دستہ فوج دے کر نہیں نہیں، مقام شروع شروع کرمان میں مقیم کر دیا۔ شروع 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 سے شروع سے اچھا شروع شروع سے سے پڑھوں۔ حجاج نے ملحق کو خراساں کا اور عبید اللہ ہاں بن یہ ابی بکرہ کو سجستان کا۔ جی جی یہاں یہ خراسان ہے، یہاں پر کس کو بھیجا؟ مہلب کو، یہاں بھی نا ملحق کو مہلب کو بھیجا۔ جی اور ملحق یہ سیستان ہے جس کا دوسرا نام سجستان بھی ہے، جی اور یہ سجستان ہے، اس کے آگے جائیں تو یہ کیا ہے؟ سندھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ دو آدمیوں جی کو بھیجا، یہاں پر بھیجا عبد الرحمن بن ابی بکرہ کو، اور ایک تیسرے آدمی کو جس کا نام ہمیان بن عدی ہے، اس کو ایک ایکسٹرا فوج دے کر بھیجا کہ تم کہاں جاؤ؟ کرمان جاؤ، یہ کرمان۔ صحیح اس کو کرمان اس لیے بھیجا کہ اگر یہ جو لوگ سیستان میں سندھ میں ہیں، اگر ان کو آپ کی طرف سے فوج کی ضرورت پڑے تو آپ ایز اے بیک اپ یہاں کرمان میں ٹھہریے، اور جب بھی سندھ والوں کو سجستان والوں کو ضرورت پڑے گی آپ کی تو آپ ان کی مدد کے لیے جائیے گا واپس ان کے پیچھے۔ لیکن کیا ہوا؟ انفارچونیٹلی ہمیان بن عدی نے کرمان میں جا کر بجائے اس کی عبد الرحمن بن ابی بکرہ کی ہیلپ کرتے، انہوں نے کیا کر لیا؟ یہ کیا جی کر بغاوت لیا؟ شروع کر دی۔ بغاوت شروع کر دی، ٹھیک، انہوں نے وہاں جا کر اپنی جی جی حکومت بنا لی۔ جی اب اب سب کو سنیریو سمجھ میں آ گیا؟ جی جی کوئی صحیح ایسا؟ اچھا، تو اگر اس کو کلرفل میپ میں دیکھنا ہے تو آپ اس طرح دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ، یہ کچھ اس طرح سے ہے، آپ لوگ اس کو زوم بھی کر سکتے ہو، میرے پاس زوم نہیں ہوگا تو یہ تصویر پھٹ جائے گی۔ آ، یہ کرمان ہے، ٹھیک ہے، یہ سیستان بلوچستان ہے، یہ کچھ ماڈرن میپ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو افغانستان بھی نظر آ رہا ہے اور پاکستان بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اس زمانے میں پاکستان وغیرہ نہیں، سندھ اور ہند تھا اور کابل وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ اوپر خراسان۔ چلیں جی، اب آپ کو سینیریو انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا، اب بک پہ چلے جائیں۔ اچھا جی،
ٹھیک صحیح. حجاج نے اس واقعے سے واقف ہو کر عبد الرحمن بن محمد اشعث کو ہمیان بن عدی کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا. عبد الرحمن بن محمد نے ہمیان بن عدی کو ہرزمیت دے کر آوارہ کر ہاں دیا یہ اور لفظ خود ہے ہزیمت. اصل میں لکھا ہوا اس طرح سے ہے نا، ہزیمت کو. ہوں. ہزیمت ٹھیک ہے. ہزیمت دے کر روانہ کر دیا، آوارہ کر دیا، اور خود چند روز کرمان میں مقیم رہ کر واپس چلا آیا. اور اوپر ذکر بس ہو چکا ہے بس بس شاید. بس بس جی جی بس بس اب کیا ہوا؟ آگے کیا ٹھیک. ہوا؟ بتائیے کیا ہوا. یہ جو آدمی ایسا تھا آگے. ہمیان، جی جی. یہ جو آدمی تھا ہمیان بن عدی، جس کو ایز اے بیک اپ ہوں. فوج بھیجا تھا، اور اس نے جا کر منمانی شروع کر دی کہ بھئی میں اپنی حکومت قائم کرتا ہوں، جو کہ کرمان میں تھا. تو حجاج نے عراق سے ایک اور فوج عبد الرحمن بن اشعث کو دے کر بھیجا یہاں پر کہ تم جا کے اس کو ختم کرو. تو عبد الرحمن بن اشعث جو ہے نا، وہ کیا ہوا، اس نے جا کر ہمیان بن عدی کو فارغ کر دیا، آوارہ کر دیا، بھگا دیا. یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ سرکوبی کسے کہیں گے سر؟ سرکوبی کا مین کیا ہوگا؟ سرکوبی سرکوبی کو ہوتا ہے کہ مطلب اس کی سرزنش کرنا، اس کو سمجھانا، اس کو پٹائی کرنا. چما کراچی والے اچھا، کہتے ہیں چماٹ لگانا. یعنی اس سے مقابلہ کیا، اس سینس میں لے لیں یا جی جی مقابلہ کیا جی یا جی اس جی سے. جی بالکل. جی جی. اچھا، ٹھیک ٹھیک. یہ ایک الگ سے ایک واقعہ ہے. یہ ختم ہو گیا واقعہ. ٹھیک ہو گیا. آپ چلے جائیں رتبیل میں. رتبیل جو ہے وہ آپ کو ملے گا، اللہ بھلا کرے آپ لوگوں کا. رتبیل ڈھونڈے، رتبیل کدھر ہے؟ جو ترکستان لکھا ہوا ہے انہوں نے، شاہ ترکستان مسمی رتبیل. شاہ مسمہ ترکستان کی. مسمہ. اچھا کیا نام ہے اس کا؟ جی جی مسمہ، مسمہ، جی جی مسمہ. ایک منٹ، کیا نام ہے؟ ترکستان مسمہ رتبیل. شاہ رتبیل جو ہے نا ترکستان آپ کو مسمہ رتبیل. ہاں دیکھیں یہاں اس میپ کے رتبیل دیکھیں کہاں. جو ڈھونڈ لے وہ سرکل کر دے. پرسوں میں نے دیکھا تھا رتبیل. جی ملا کسی کو رتبیل؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید یہ ہے، یہ والا. دیکھیں گے. جسے لگ تو رہا یہی رہے پاکستان. ہوگا اس سائڈ پہ ہی، کیونکہ اس طرف ہی جو ہے اچھا نا وہ ہے قسطنطنیہ اس طرف ہی. صحیح. اور اتنا ہی یہ زوم ہو رہا ہے، اس میں زوم بہت زیادہ ہوگی نا، یہی ہوگا پھر. اچھا اس میں یہ وہی رتبیل ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی اچھا جگہ پر ٹھیک ہے. ہاں، اب کی بات یہ ہے کہ تاریخ کے اندر، ابھی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ترکوں کا ذکر آنے لگا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف عربوں کا ذکر تھا. عربوں کے بعد اسلام پھیلا اور کہاں گیا؟ فارس میں، ایران والوں کے پاس اجمی لوگ جو تھے وہاں پر گیا. ابھی فرسٹ ٹائم جو ہے نا وہ ترکوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اب آگے ترکوں کا ہی ذکر چلے گا. اور ترک جو ہے وہ بنو امیہ کی، پھر بنو عباس کی، جیسے کہتے ہیں نا مت مار دیں گے ان کی دونوں کی. تو
اوپر ذکر ہو چکا صحیح، ہے کہ شاہ ترکستان مسمى رتبیل نے. ٹھیک ہے. اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ شاہ ترکستان مسمہ رتبیل نے خراج ادا کرنے کا وعدہ کر کے مسلمانوں سے صلح کر لی تھی. عبید اللہ کے آنے پر وہ چند روز عبید اللہ کو خراج ادا کرتا رہا، لیکن پھر سرکشی پر آمادہ ہو گیا. عبید اللہ نے اس ملک پر چڑھائی کی. رتبیل کے قبضے میں بدخشاں کا کافرستان اور افغانستان وغیرہ کا علاقہ تبت تک تھا. یہ تبت کیا عبید چیز ہے اللہ والا؟ نے اس علاقے تبت تبت جو تو ہے سر وہ وہ ہاں جی جی شہر ہے تبت. جی شہر بھی ہے اور ایک پہاڑی سلسلہ بھی ہے. جی جی جی. جس طرح ہمارے ہاں ہمالیہ ہے، اسی طرح تبت بھی ایک پہاڑی سلسلہ ہے. تو عبید اللہ کی جو حکومت ہے وہ بدخشاں تو مجھے مل گیا الحمدللہ. یہ بدخشاں ہے، ٹھیک ہے. اور کافرستان پتہ نہیں کیا ہے. چلیں برا یہ والا ایریا بنے گا اس کا، یہ والا نارتھ میں نا، یہ والا حصہ بنے گا، یہ والا. صحیح. چلیں. بدخشان رتبیل کے قبضے میں بدخشان، کافرستان اور افغانستان وغیرہ. ہاں جی جی. رتبیل کے قبضے میں بدخشاں اور کافرستان اور افغانستان وغیرہ کا علاقہ تبت تک تھا. عبید اللہ نے اس علاقے پر فوج کشی کی. وہ سامنے سے فرار ہوتا ہوا عبید اللہ بن ابی بکرہ کو ایسے مقام تک لے گیا جہاں سے عبید اللہ کے لیے واپس ہونا سخت دشوار تھا. آخر مسلمانوں کی فوج دروں میں گھر گئی. بہت سے آدمی ضائع ہوئے. شریح بن ہانی بھی اسی جگہ کام آئے. بقیہ جو واپس آئے بڑی بری حالت میں اپنے مقام تک پہنچے. سجستان کے لشکر کی اس تباہی و بربادی کا حال حجاج بن یوسف ثقفی کو معلوم ہوا تو اس نے عبد الملک کو اطلاع دے دی. حجاج نے 20,000 سوار کوفہ سے اور 20,000 پیدل بصرہ سے مرتب کر کے اس 40,000 کے لشکر آزمودہ کار پر عبد الرحمن بن محمد اشعث کو سردار بنایا. اسی عرصے میں خبر پہنچی کہ عبید اللہ بن ابی بکرہ نے سجستان میں وفات پائی. حجاج نے عبد الرحمن بن محمد اشعث کو سجستان کی سندھ گورنری بھی عطا کی اور رتبیل کے ملک پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ کیا. عبد الرحمن بن محمد بن اساکر اسلام کے ساتھ سجستان پہنچا. اساکر یعنی فوج کے ساتھ نا. جی 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 جی. جی ٹھیک ہے. اور رتبیل کو معلوم ہوا کہ اب میرے ملک پر حملہ کرنے والا ہے تو وہ بہت گھبرایا مگر کچھ نہ کر سکا. عبد الرحمن نے اس کے ملک پر فتح کرنا شروع کیا اور اس بات کا لحاظ رکھا کہ جو آگے کو بڑھے پہاڑوں کے درے اور گھاٹیوں میں چوکی پہرے قائم کرتا جائے. غرض رتبیل ایک ملک کا آدھے سے زیادہ حصہ فتح کر کے پیش قدمی کو آئندہ سال کے لیے روک دیا اور حجاج کو فتح نامہ کے ساتھ اطلاع دی کہ باقی حصہ ہم آئندہ سال کے لیے آئندہ سال کے لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ اس مفتوحہ علاقے کا انتظام عمدگی سے لیں اور فوج بھی تازہ دم ہو جائے. حجاج کے اس عرض داشت کو پڑھ کر سخت ناراض ہوا. اس نے حکم بھیجا کہ تم اپنی پیش قدمی کو جاری رکھو. رتبیل کی فوج کے لوگوں کو جو تمہارے قید میں ہیں قتل کر دو اور قلعے کو منہدم کر دو. اس حکم کے پہنچنے سے پہلے ہی فوراً دوسرا اور تیسرا حکم بھی اسی مضمون کا روانہ کیا. تیسرے حکم میں یہ بھی لکھا کہ اگر تو نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو بہتر، ورنہ تو اپنے آپ کو معذول سمجھ اور تیری جگہ تیرا بھائی اسحاق بن محمد اشعث امیر لشکر ہے. یہ تینوں حکم عبد الرحمن بن محمد کے پاس یک کے بعد دیگرے پہنچے. عبد الرحمن نے حجاج کے احکام کو پڑھ کر تمام لشکر کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور کہا کہ میں نے تم سب لوگوں کے مشورے سے یہ بات قرار دے دی تھی کہ ہم ترکوں کے مفتوحہ ملک کا انتظام کریں اور اس سال اپنی مضبوطی اور تیاری مکمل کر کے آئندہ سال بقیہ ملک کو فتح کریں. لیکن حجاج ترکوں سے لڑنے اور بلا توقف حملہ آور ہونے کو لکھتا ہے. اسے تمہارے تھک جانے اور آرام کرنے کا بھی خیال نہیں ہے. یہ وہی ملک ہے جہاں تمہارے بھائی پچھلے دنوں برباد ہو چکے ہیں. میں بھی تمہارا بھائی اور تم ہی جیسا ایک شخص ہوں. اگر سب لوگ لڑنے اور آگے بڑھنے پر آمادہ ہیں
تو میں سب کے ساتھ ہوں۔ اس تقریر کو سن کر تمام کوفی اور بصرہ یک لخت برا فروختہ ہوئے ہو گئے اور یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ ہم حجاج کی اطاعت ہرگز نہ کریں گے اور ہرگز اس کا کہنا نہ مانیں گے۔ عامر بن وائلہ کنانی کہنے لگا کہ حجاج تو اللہ کا دشمن ہے، اس کو امارت سے معزول کر کے عبد الرحمن بن محمد کے ہاتھ پر امارت کی بیعت کر لو۔ ہر طرف سے لوگ بول اٹھے کہ ہاں ہاں، یہ بات بدل منظور ہے۔ عبد الرحمن بن شیس رابیہ نے اٹھ کر کہا، چلو اللہ کے دشمن حجاج کو اپنے شہر سے نکال دو۔ یہ سنتے ہی تمام لشکری عبد الرحمن کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو ٹوٹ پڑے اور انہوں نے عہد کیا کہ ہم حجاج کو عراق سے نکال کر چھوڑیں گے۔ اسی وقت عبد الرحمن بن محمد نے ردبیل کے پاس پیغام بھیجا اور اس شرط پر فوراً صلح ہو گئی۔ ان کا ردبیل کے پاس، ردبیل کسی شخصیت کا نام بھی ہے، جگہ کا جی نام جی بھی ہے؟ جی جی، اور بادشاہ کا نام بھی ہے، ترکوں کے بادشاہ کا نام رتبیل ہے۔ اچھا، اور جگہ کا نام بھی ہے سر؟ جی جی، جگہ کا نام بھی رتبیل ہے۔ صحیح۔ اسی وقت عبد الرحمن بن محمد نے ردبیل کے پاس پیغام بھیجا اور اس شرط پر فوراً صلح ہو گئی کہ اگر ہم حجاج کے خارج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ردبیل کے ملک کا تمام خراج معاف کر دیا جائے گا، اور اگر حجاج غالب آیا تو ردبیل اس کو یا اس کی فوج کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکے گا اور برسر مقابلہ پیش آئے گا۔ چنانچہ یہ لشکر تمام فتح کیے ہوئے علاقے کو چھوڑ کر عراق کی طرف واپس روانہ اچھا، ہوا۔ اب اور اب سمجھ آئی جی کہ جی، اب سمجھ آئے گی ہوا کیا ہے، یا بس سنتے ہی جا رہے ہیں؟ ہاں نہیں سر، آپ بتائیں، تھوڑا سا زیادہ پکا اچھا ہو جاتا ہے، کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا ہاں، ہوگا۔ اب جی جی ہوا کیا تھا کہ حجاج بن یوسف نے ایک آدمی عبد الرحمن بن اشعث کو بھیجا رتبیل نامی بادشاہ کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ رتبیل جو تھا وہ جیسے جیسے مسلمانوں کی فوج آگے بڑھ رہی تھی، وہ اپنے آپ کو پیچھے پیچھے بیک فٹ پہ لے کے جا رہا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی فوج پہاڑی سلسلے کے اندر جو درے بنے ہوتے ہیں، جو مطلب تنگ جگہ بنی ہوتی ہیں، اس میں گر گئی۔ تو اس نے اس کو قتل کرنا شروع کر دیا مسلمان کی فوج کو، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی فوج کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج کا بہت نقصان ہوا ہے، تو اس نے اپنے ایک کمانڈر جس کا نام عبد الرحمن بن ابی اشعث ہے، جس کا نام ابھی آ رہا ہے، اس کو بھیجا کہ تم جاؤ۔ تو وہ کیا کرتا تھا کہ تھوڑی سی جگہ کو فتح کرتا تھا، وہاں پر ایک چوکی بنا لیتا تھا، پھر آگے چلتا تھا۔ یعنی وہ جتنا فتح کر لیتا تھا اتنا ہی اس کو سیو کر لیتا۔ ابھی آدھا اس نے فتح کر لیا تھا رتبیل کا علاقہ، آدھا ابھی باقی تھا۔ تو اس نے خط لکھا پیچھے کوفہ میں، عراق کے اندر، اپنے سردار کو، حجاج کو، کہ بھئی ہم نے آدھا شہر فتح کر لیا ہے، اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مینج کر لیں، اگلے سال جو ہے نا وہ ہم آگے بڑھیں گے۔ حجاج کو یہ خط پڑھ کے غصہ آیا، اس نے کہا نہیں، آپ لوگوں نے ابھی سے ہی آگے چلنا ہے۔ ایک خط بھیجا، دوسرا خط بھیجا، تیسرا خط بھیجا۔ تیسرے خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر تم آگے نہیں بڑھو گے تو میں تمہیں معزول کر دوں گا، تمہاری جگہ تمہارے بھائی کو بناؤں گا۔ تو عبد الرحمن بن اشعث نے جب یہ خط سنے تینوں کے تینوں، اس نے فوج والوں کو اکٹھا کیا، اس نے کہا دیکھو، حجاج کے خط آئے ہیں کہ تم آگے بڑھو، اسے تمہاری راحت کا، آرام کا بالکل بھی خیال نہیں۔ تو ایک طرح کی ایک طرح کا غصہ پیدا ہو گیا لشکر کے اندر حجاج کے کو لے کر۔ تو ہوا کیا کہ سارے کے سارے لشکر نے کس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی؟ حجاج کے ہاتھ پہ بیعت کر لی نا، اس کے سوری، عبد الرحمن کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم واپس جاتے ہیں عراق یہاں پر، اور عراق میں جا کر حجاج بن یوسف کو نکال دیتے ہیں۔ وہ فوج جو رتبیل کو فتح کرنے کے لیے گئی تھی، وہ اب کیا کر رہی ہے؟ وہ واپس آ رہی ہے، کیا کرنے کے لیے؟ حجاج حجاج کو بن معذور کر ہاں، حجاج کو نکالنے کے لیے۔ جب یہ فوج واپس ہوئی ہے تو اس نے رتبیل سے کہا کہ بھائی، جو علاقے ہم نے فتح کر لیے ہیں ان کا خیال رکھو، ابھی آتے ہیں تھوڑے دنوں تک، اگر تو ہم کامیاب ہو کر آئیں گے تو جو ٹیکس ہم آپ سے لیتے ہیں، جو خراج بولتے ہیں، وہ آپ کو معاف کر دیں۔ سمجھ میں آ رہی بات یہاں تک؟
جی جی سر سمجھ میں آئی ہے الحمدللہ. اب وہ فوج واپس آ رہی ہے. حجاج کو جب یہاں پر پتہ چلا کہ ایک فوج جس کو میں نے اپنی مدد کے لیے بھیجا تھا اب وہ مجھے ہی نکالنے کے لیے آ رہی ہے، تو اس نے اپنے بادشاہ کو جو کہ عبد الملک بن مروان ہے، جو کہ یہاں شام کے اندر ہے، اس کو خط لکھا کہ بھئی اب میرا کچھ کرو. چلیں یہاں تک یہ ہوا ہے. صحیح. چنانچہ یہ لشکر تمام فتح کیے ہوئے علاقے کو چھوڑ کر عراق کی طرف واپس روانہ ہوا. جب اس لشکر کے واپس آنے کا حال حجاج کو معلوم ہوا تو اس نے عبد الملک کو لکھا کہ یہ صورتحال پیش آئی ہے، اب اب آپ میری فوج اب میری مدد کے لیے فوج روانہ کرو. عبد الملک نے فوج روانہ کی. محلب کو جب اس حادثے کی اطلاع ہوئی تو اس نے حجاج کو ہمدردانہ لکھا کہ تم اہل عراق کو واپس آ کر اپنے اپنے گھروں میں پہنچ لینے دو اور ان سے بالکل متعارض نہ ہو. حجاج نے اس مشورے کی کوئی پرواہ نہیں کی بلکہ وہ عراقیوں سے بدظن ہو گیا اور اس نے محلب کی نسبت اپنے دل میں بدگمانی کو راہ دی اور یہ خیال کیا کہ محلب گورنر خراسان بھی ضرور ان لوگوں کا ہم خیال و مشیر ہوگا. عبد الملک کی فرستادہ فوجیں جب آ گئیں تو حجاج ان کو لے کر بصرہ سے اس طرف آگے بڑھا اور مقام تشتر میں پہنچ کر سواروں کے دستے کو بطور مقدمۃ الجیش آگے بڑھا. عبد الرحمن بن محمد بھی قریب پہنچ چکا تھا. عبد الرحمن کے سواروں نے حجاج کے سواروں کو شکست دے کر بھگا دیا اور ایک بڑے حصے کو قتل کر ڈالا. اب حجاج تشتر سے مجبوراً بصرہ کی طرف لوٹا. تشتر سر یہ کہاں پر ہے؟ یہ بھی جگہ ہے کہیں؟ دیکھ لیتے ہیں، تشتر ہے شاید یہ. تشتر ہے، اوکے. دیکھیں ذرا ڈھونڈیں، اگر آپ لوگوں نے میپ اسٹڈی کر لیا ہے تو، اگر لکھا ہوا تو. یہ ہوگا کس طرف؟ یہ کوفہ بصرہ کے پاس ہی ہوگا. نہیں ہے شاید، نہیں لکھا نہیں ہوا. یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے تقریباً اس ایریا میں. چلیں یہ تو اس کو تھوڑا پڑھ لیں، پھر میں کچھ سمرائز کر دیتا ہوں. ٹھیک ٹھیک. مقام تشتر پر پہنچ کر سواروں کے دستے کو بطور مقدمۃ الجیش آگے بڑھایا. عبد الرحمن بن محمد کے قریب پہنچ چکا تھا. عبد الرحمن کے سواروں نے حجاج کے سواروں کو شکست دے کر بھگا دیا اور ایک بڑے حصے کو قتل کر ڈالا. اب حجاج تشتر سے مجبوراً بصرہ کی طرف لوٹا اور مقام زاویہ کی طرف مڑ گیا. عبد الرحمن سیدھا بصرہ میں داخل ہوا. اہل بصرہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی. حجاج کو محلب کی نصیحت یاد آئی کہ اس نے جو کچھ لکھا تھا درست لکھا تھا. اہل بصرہ حجاج کی سخت گیری سے نالاں تھے. سب کے سب عبد الملک بن کرنے پر آمادہ ہو گئے. یہ واقعہ سن 81 ہجری کا ہے. شروع محرم سن 82 ہجری سے حجاج اور عبد الرحمن بن محمد کے درمیان لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا. کبھی حجاج غالب ہوتا، کبھی عبد الرحمن، لیکن 29 محرم سن 82 ہجری کو جو لڑائی ہوئی اس میں عبد الرحمن بن محمد کو شکست فاش حاصل ہوئی. عبد الرحمن بن محمد بن اشعث اپنے شکست خوردہ ہمراہیوں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا اور کوفہ دارالامارہ پر قابض ہو گیا. اہل بصرہ نے عبد الرحمن بن محمد کی شکست کے بعد عبد الرحمن بن عباس بن ربیعہ بن حرث بن عبد المطلب کے ہاتھ پر بیعت کی اور حجاج کے ساتھ مقابلہ اور مقاتلہ کا سلسلہ جاری رکھا. 5-6 روز تک عبد الرحمن بن عباس نے حجاج کا خوب سختی سے مقابلہ کیا. اس فرصت سے عبد الرحمن بن محمد کوفہ پر بآسانی قابض و متصرف ہو گیا. آخر عبد الرحمن بن عباس بھی مع بہت سے بصریوں کے بصرہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا اور عبد الرحمن بن محمد سے کوفہ میں جا ملا. حجاج بصرہ میں داخل ہوا اور حکیم بن ایوب ثقفی کو بصرہ میں حاکم مقرر کر کے خود کوفہ کی طرف روانہ ہوا. مقام دیر و قرہ میں ڈیرے ڈالے. ادھر کوفہ سے عبد الرحمن بن محمد نکلا اور دیر جم پر مورچے باندھے. طرفین سے خندقیں مورچے اور
मदमे क्या दमदमे दम दमदमे दमदमे बांधे और लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई अरसे तक जारी रही। हर रोज दोनों तरफ की फौजें मैदान में निकलती और एक दूसरे को पीछे हटाती, लेकिन कोई फैसला जंग का ना होता था। आखिर अब्दुल मलिक ने अपने बेटे अब्दुल्ला और अपने भाई मोहम्मद बिन मरवान को एक बड़े लश्कर के साथ कूफा की तरफ रवाना किया और अहले इराक की तरफ इन दोनों के हाथ पैगाम भेजा कि हम हुज्जाज को माजूल किए देते हैं, अहले इराक के वज़ाइफ मिस्ल अहले शाम के मुकर्रर कर देंगे और अब्दुलरहमान बिन मोहम्मद जिस सूबे की हुकूमत पसंद करें उसको दे दी जाए। हुज्जाज इस पैगाम का हाल मालूम होकर सदमा हुआ। हुज्जाज को इस पैगाम का हाल मालूम होकर सख्त सदमा हुआ। उसने अब्दुल्ला और मोहम्मद को इस पैगाम के पहुंचने से रोक कर अब्दुल मलिक को खत लिखा कि इस तर्ज अमर से अहले इराक भी कभी आपके मगलूब व महकूम ना होंगे और उनकी सरकशी तरक्की करेगी। लेकिन अब्दुल मलिक ने हज्जाज की इस बात को नापसंद किया और अब्दुल्ला और मोहम्मद ने अब्दुल मलिक का पैगाम अहले इराक तक पहुंचा दिया। अहले इराक के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी और अब्दुलरहमान बिन मोहम्मद इसके तस्लीम करने पर आमादा था। लेकिन लश्करियों ने इस बात को नहीं माना और सब ने मुखालफत में आवाज़ बुलंद करके अब्दुल मलिक के खिलाफत के लिए तजदीद बैत की। अब्दुल्ला और मोहम्मद ये सूरत देखकर अपनी फौज हज्जाज के पास छोड़कर अब्दुल मलिक के पास वापस चले गए। अब तरफेन में ताज़ा जोश और ताज़ा तैयारियों के साथ फिर बड़े जोर की लड़ाई शुरू हुई और एक साल तक बराबर लड़ाइयों का सिलसिला जारी रहा। तरफेन हर रोज अपने अपने मोर्चों से निकलकर नबर्द आजमा होते और शाम को अपने मोर्चों में वापस चले जाते। इन लड़ाइयों में अब्दुलरहमान बिन मोहम्मद का पल्ला भारी नजर आता था और हुज्जाज का नुकसान ज्यादा होता था, लेकिन हुज्जाज के पास शाम से बराबर इमदाद पहुंच रही थी। आखिर 15 जमादी उस्सानी सन 83 हिजरी को एक बहुत बड़ी फैसला कुन जंग हुई। इस लड़ाई में बाज इत्तफाकी वाकयात की बिना पर हुज्जाज को फतह हुई और वो फौरन कुफा में दाखिल होकर काबिज हो गया। अब्दुलरहमान बिन मोहम्मद ने वहां से बसरा का रुख किया और हुज्जाज के आमिर को निकालकर फौरन बसरा पर कब्जा कर लिया। हुज्जाज ने कुफा वालों से बैत लेनी शुरू की और जिसने तामुल किया उसको बिला दरीग कत्ल कर दिया गया। अब्दुलरहमान बिन मोहम्मद के पास बसरा में एक बहुत बड़ा लश्कर मुजतमा हो गया और उसने हुज्जाज पर हमला करने का कसद किया। हुज्जाज ये खबर सुनकर कूफा से एक जबरदस्त शामी लश्कर लेकर बसरा की तरफ चला। यकम शाबान सन 83 हिजरी से लड़ाई शुरू हुई और 15 शाबान तक निहायत जोर शोर के साथ लड़ाई जारी रही। हुज्जाज को कई मरतबा शिकस्त हुई, लेकिन वो संभल गया। हुज्जाज के लश्कर में अब्दुल मलिक बिन सल्ब भी मौजूद था। 15 शाबान को जबकि अब्दुलरहमान बिन मोहम्मद ने हुज्जाज को शिकस्त फाश दे दी थी, अब्दुल मलिक बिन मुहलब ने अपने हमराही सवारों को लेकर अचानक अब्दुलरहमान पर हमला किया। जबकि वो हुज्जाज के कैंप को लूट कर मैदान से भगा कर अपने लश्कर गाह में मुजफ्फर और फतेहमंद वापस आया था। इस अचानक हमले ने अब्दुलरहमान के हमराहियों को सरासर क्या सरामिया सरासीमा लिखा है? सरासीमा ओके, सरासीमा कर दिया। सरासीमा यानी कि शिकस्त मतलब दे दी। मतलब परेशान कर दिया और क्या करें हवास चलो, बाख्ता। आवाज पाता ठीक है। और वो भाग पड़े। बहुत से खंदकों में गिर कर हलाक हुए, बहुत से मारे गए, बहुत से अपनी जान सलामत देकर गए। हुज्जाज को जो शिकस्त पा चुका था वापस आकर अब्दुलरहमान बिन मोहम्मद की लश्करगाह पर काबिज हुआ। इस शिकस्त के बाद अब्दुलरहमान बिन मोहम्मद बसरा से सोस साबूर करमान जरंज बस्त हुआ बस बस होता हुआ रतबेल अच्छा बस होता हुआ रतबेल शाही तुर्किस्तान के पास चला गया। ये सब जगहों के नाम है या फिर जी जी जो है? शहर जी जी सोस तबोर खरमान हाँ, शहरों के नाम। ठीक है। अब्दुलरहमान बिन मोहम्मद के हमराइयों ने सजिस्तान के करीब जमा होकर अब्दुलरहमान बिन अब्बास बिन रबिया बिन हर्स बिन अब्दुल मुत्तलिब को अपनी नमाजों का इमाम बना दिया और अपने साथियों को हर तरफ से बुलाया और अब्दुलरहमान बिन मोहम्मद के पास पैगाम भेजा कि तुम वापस चले आओ और खुरासा पर कब्जा कर लो। अब्दुलरहमान बिन मोहम्मद ने कहा कि खुरासा पर यजीद बिन मुहल्लब हुक्मरान है। खुरासा इससे छीन लेना आसान काम नहीं, लेकिन इन लोगों ने बिल स्टार अब्दुलरहमान बिन मोहम्मद को बुलवाया
وہ رتبیل کے پاس سے رخصت ہو کر آیا۔ ان لوگوں کی تعداد 20,000 تھی۔ ان کو لے کر ہرات کی طرف گیا، ہرات پر قبضہ کیا۔ یزید بن محلب فوج لے کر مقابلے پر آیا۔ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو لڑائی شروع ہونے سے بیشتر ہی عبد الرحمن بن محمد کے لشکری میدان سے بھاگنے لگے۔ مجبوراً عبد الرحمن بن محمد نے اپنے چند ہمراہیوں سے مقابلہ کیا۔ بہت سے مقتول و گرفتار ہوئے۔ عبد الرحمن بن محمد وہاں سے سندھ کی طرف بھاگا۔ یزید نے اپنی فوج کو تعقب کرنے سے روک دیا۔ عبد الرحمن بن محمد سندھ پہنچ گیا۔ یزید نے جنگ ہرات میں جن لوگوں کو قید کیا تھا انہیں مرو لے جا کر وہاں سے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ انہی قیدیوں میں محمد بن سعد بن ابی وقاص بھی تھے جو حجاج کے حکم سے قتل ہوئے۔ عبد الرحمن بن یہ محمد ہاں وہی ان اشعث کے بیٹے ہیں سندھ، نا؟ جی جی، یہ کون ہے سعد بن بلا؟ ابی وقاص کے بیٹے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہے، یہ محمد بن سعد بن ابی وقاص نبی صلی اللہ اچھا علیہ وسلم کے کزن ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، کیونکہ سعد بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے نا۔ اچھا، سعد بن اچھا ان کی کزن ہے، یہ ٹھیک ہو گیا۔ محمد اور کی صرف کزن، یہاں ہاں۔ پہ جو یزید کا ذکر آ رہا ہے، یزید کون ہے یہ والا نہیں جو نہیں، یزید ہے؟ وہ اس کا یہ جو یزید ہے نا، یہ محلب کا بیٹا ہے، اور محلب جو ہے نا یہ داماد ہے کس کا بلا؟ حجاج کا، اچھا یعنی ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں اسے، نواسا ہے، اس کا حجاج کا نواسا۔ اچھا 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 نواز، ٹھیک ہے، اس کا نام بھی یزیدی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہی قیدیوں میں محمد بن سعد بن ابی وقاص بھی تھے جو حجاج کے حکم سے قتل ہوئے۔ عبد الرحمن بن محمد بن اشعث سندھ سے رتبیل کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کر سل کے جا کر ہاں، سل سل، کے عرضے میں، سل کہیں گے اس کو، سل، جی جی سل۔ اچھا، ٹھیک ہے، سل کے عرضے میں بیمار ہو گیا۔ حجاج نے رتبیل کو لکھا کہ عبد الرحمن بن محمد کا سر کاٹ کر بھیج دو تو 10 برس کا خراج تم کو معاف کر دیا جائے گا۔ رتبیل نے اس بیمار کا سر کاٹ کر حجاج کے پاس بھیج دیا۔ یہ واقعہ سن 84 ہجری کا ہے۔ اچھا، یہ سل کیا چیز ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ سل نہیں پتا سر۔ کسی کو نہیں پتا سل سل؟ اب کچھ لوگ گوگل کر رہے ہوں گے پکی بات۔ سل نہیں پتا۔ سل جو ہے نا اسے کہتے ہیں ٹیوبر کلوسس۔ اچھا اچھا اچھا، سل، اب ٹیوبر کلوسس کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی کینسر کی کینسرک فارم ہے اس کی؟ ٹیوبر کلوسس، ٹی بی۔ اچھا ٹی وی، اوکے اوکے اوکے، رائٹ، یہ صحیح لفظ ہے، ٹی بی، ٹی بی، ٹی بی۔ ٹھیک ہو گیا، میں بھی ذرا آفتاب صحیح، اقبال بن جاؤں نا، صحیح لفظ ٹی بی ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، یہ سب آپ کو سمجھ میں آیا، یہ پر ہوا سمجھ میں آئی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی سر، الحمد للہ سمجھ میں آیا، باقی لوگوں سے بھی پوچھ لیں۔ کس کو سمجھ میں نہیں آیا جو اوپر چل رہا ہے؟ میں جلدی سے اس کا خلاصہ سنا دیتا ہوں۔ ہوا کیا تھا کہ عبد الرحمن بن اشعث جو ہے نا، جیسے کہ وہ واپس آ گیا تھا کہ چلو حجاج کو جا کے باہر نکال دیتے ہیں، تو وہ واپس آیا۔ واپس آ کر اس نے بصرہ میں آ کر حجاج بن یوسف سے مقابلہ کیا۔ حجاج بن یوسف جو ہے وہاں سے بھاگا اور وہ چلا گیا کوفہ کے اندر، یہاں پر۔ تو عبد الرحمن بن اشعث نے بصرہ پر حکومت کر لی، پھر اس میں جا کے کوفہ، مطلب خلاصہ یہ ہے کہ عبد الرحمن اور حجاج بن یوسف دونوں کی لڑائیاں آپس میں ہوتی رہیں، کبھی یہ غالب آتے تھے کبھی وہ غالب آتے تھے۔ ایٹ دی اینڈ خلاصہ یہ ہوا کہ عبد الرحمن بن اشعث کو شکست ہوگی اور وہ بھاگا واپس سندھ کی طرف، اس طرف، ٹھیک ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے رتبیل کو کہا کہ تم اس کا جو ہے نا عبد الرحمن بن اشعث کا سر کاٹ کے ہمارے پاس بھیج دو، ہم آپ ٹیکس معاف کر دیں گے۔ تو وہ بیمار تھا بیچارہ، اس نے بیماری کے اندر ہی اس کا سر کاٹ کے حجاج بن یوسف کو بھیج دیا، جس کی وجہ سے یہ جو فتنہ تھا، ایک طرح کی پرابلم تھی حجاج بن یوسف کے لیے، وہ ختم۔ اب آگے جو ہے شہر واسط ہے، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ دیکھیں گروپ کے یہاں پر میپ کے اندر واسط کا شہر کہاں پر ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی
یہ واسط ہے، یہ دیکھ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے. شہر واسط کی آبادی، یہ ایک نیا شہر ہے جو آباد ہونے جا رہا ہے بصرہ کے کوفہ کے درمیان میں، عراق کے اندر. مے بی اس میپ کے اندر ہو، اس کے اندر نہیں ہے. اچھا، اس کے اندر نہیں. انشاءاللہ چلیں جی، ابھی آپ سب لوگ جا سکتے ہیں. شبنم جو ہے نا وہ یہاں پر رہ سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی اپنا پرابلم ڈسکس کرنا ہے. تو آپ باقی سب کو اجازت. اوکے سر، جزاک اللہ خیر.